آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک انڈین کیس کے بارے میں جو نہ صرف قانونی دنیا میں بلکہ عام شہریوں کے بنیادی حقوق کے حوالے سے بھی نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ دس کیس از ٹائٹلڈ ویہان کمار ورسز اسٹیٹ آف ہریانہ اینڈ ادرس۔ یہ مقدمہ اس لیے بھی خاص ہے کہ سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس میں واضح کیا کہ شخصی آزادی صرف ایک لفظ نہیں بلکہ آئینی ضمانت ہے جسے کسی صورت بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ مقدمہ تھا جس نے یاد دلایا کہ وجہ بتائے بغیر کسی بھی شخص کی گرفتاری آئین کی توہین کے مترادف ہے۔ تو سب سے پہلے یہ اپیل ایک فیصلے کے خلاف تھی جو پنجاب اینڈ ہریانہ ہائی کورٹ نے 30 اگست 2024 کو دیا تھا۔ ویہان کمار کو FIR نمبر 121 آف 2023 میں گرفتار کیا گیا، جس میں الزامات تھے سیکشن 409، 420، 467، 468، 471 اینڈ 120B آف انڈین پینل کوڈ، یعنی فارجری، چیٹنگ اور کرمنل بریچ آف ٹرسٹ جیسے جرائم۔ اس کیس کے فیکٹ نمبر 1 کے مطابق ایپیلنٹ کا کہنا یہ تھا کہ اسے 10 جون 2024 کو صبح 10:30 بجے اس کے آفس خدا سٹی سینٹر سے گرفتار کیا گیا اور پھر اسے DLF پولیس اسٹیشن سیکٹر 29 میں لے جایا گیا بغیر گرفتاری کی وجوہات بتائے۔ اس کے بعد ویہان کمار کو اگلے دن یعنی 11 جون 2024 کو دوپہر 3:30 بجے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا، یعنی 29 گھنٹوں کے بعد، جبکہ قانون کہتا ہے کہ کسی بھی شخص کو 24 گھنٹے سے زیادہ پولیس کی حراست میں نہیں رکھا جا سکتا بغیر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیے۔ لہٰذا اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ آرٹیکل 22 کلاس 2 اور سیکشن 57 CRPC کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن اسٹیٹ کا کہنا تھا کہ اریسٹ شام 6 بجے ہوئی تھی، لہٰذا پروڈکشن اگلے دن 3:30 بجے ہوئی، جو کہ 24 گھنٹوں کے اندر آتی ہے۔ اب یہاں پر اریسٹ کی ٹائمنگ کو لے کر ایک ڈسپیوٹ پیدا ہوا کہ صبح یا شام۔ اب آتے ہیں اس کیس کے ایک سنگین پہلو کی طرف۔ گرفتاری کے بعد ویہان کمار کو PGIMS ہاسپٹل میں داخل کروایا گیا ڈیو ٹو سم ہیلتھ ریزنز، مگر جب اس کے وکیل نے تصاویریں دکھائیں تو وہ تصویریں دل دہلانے والی تھیں، کیونکہ ویہان کمار کو ہتھکڑیاں لگا کر بستر سے زنجیروں کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ سپریم کورٹ نے 14 اکتوبر 2024 کو نوٹس جاری کیا اور ہاسپٹل کے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ سے پوچھا کہ کیا واقعی ایسا ہوا تھا، اور 21 اکتوبر 2024 کو جواب آیا تو اس سے یہ بات تسلیم کر لی گئی کہ ایپیلنٹ کو ہینڈ کفڈ اور چینڈ حالت میں رکھا گیا تھا۔ اس واقعے پر عدالت نے سخت نوٹس لیا اور ACP ابھیمنیو نے 24 اکتوبر 2024 کو ایفیڈیوٹ داخل کیا، جس میں بتایا گیا جو پولیس اہلکار اسکاٹ ڈیوٹی پر تھے انہیں سسپینڈ کر دیا گیا ہے اور ڈپارٹمنٹل انکوائری بھی شروع کر دی گئی ہے۔ یہ تھے اس کیس کے 3 میجر فیکٹس، جس میں پہلا فیکٹ یہ تھا کہ ایپیلنٹ کو بغیر وجوہات بتائے گرفتار کر لیا گیا۔ دوسرا فیکٹ یہ تھا کہ اسے 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا یا نہیں، اور تیسرا فیکٹ یہ تھا کہ ایپیلنٹ کو ہاسپٹل میں کس حالت میں رکھا گیا تھا۔ اب آتے ہیں اس کیس کے سب سے اہم حصے کی طرف، یعنی سبمیشنز، فریقین کے دلائل جو سپریم کورٹ آف انڈیا کے سامنے پیش کیے گئے۔ کپل سبال جو ویہان کمار کے وکیل تھے، انہوں نے سب سے پہلے کورٹ کی توجہ دلائی اس پٹیشن کی طرف جو ہائی کورٹ میں دائر کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ پٹیشن کے گراؤنڈ A اور B میں واضح طور پہ لکھا گیا ہے کہ ویہان کمار کو گرفتاری کے وقت اس کی گرفتاری کے نہ تو گراؤنڈز بتائے گئے اور نہ ہی ریزنز۔ تو یہ آرٹیکل 22 کلاس 1 اور سیکشن 50 آف CRPC کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پولیس نے اپنے جواب میں صرف اتنا کہا ہے کہ ایپیلنٹ کی وائف کو انفارم کر دیا گیا تھا مگر ویہان کمار کو نہیں۔ اس پوائنٹ کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے سپریم کورٹ کی 2 ججمنٹس کا حوالہ دیا، پہلی پنکج بنسال ورسز یونین آف انڈیا اور دوسری پربھیر پرکیاستھا ورسز اسٹیٹ اینڈ سٹی آف دہلی۔ آسان الفاظ میں کپل سبال نے سبمیشنز میں 2 باتیں واضح کی۔ کپل سبال نے آرگیو کیا کہ آرٹیکل 22 کلاس 1 اور سیکشن 50 CRPC کا پورا پروسیجر فالو نہیں کیا گیا، تو اس طرح سے ویہان کمار کی گرفتاری اللیگل ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ پوائنٹ بھی ریز کیا کہ آرٹیکل 22 کلاس 2 کے تحت اریسٹی کو 24 گھنٹے کے اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا ہے مگر ویہان کمار کو نہیں کیا گیا۔ الٹیمیٹلی ہی ڈیمانڈیڈ دا کورٹ ٹو ریلیز دا اکیوزڈ امیڈیٹلی۔
اسٹیٹ کی طرف سے شری پرساد نے اپنے دلائل دیے. ان کا کہنا تھا کہ ہائی کورٹ میں جو ججمنٹ کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ گراؤنڈز آف اریسٹ لکھ کر نہیں دیے گئے، مگر یہ بھی نہیں کہا گیا کہ اورل کمیونیکیشن بھی نہیں ہوئی. ان کے مطابق لا میں لکھنے کی کوئی شرط نہیں بلکہ اورل کمیونیکیشن بھی کافی ہے. شری پرساد نے کورٹ کو اریسٹ میمو دکھائے جس میں اوفینس کے ڈیٹیلز، ڈیٹ اور ٹائم سب کچھ لکھا تھا، اور ڈیلی ڈائری انٹری پر یہ ریکارڈ ہے کہ ایپیلنٹ کو گراؤنڈز آف اریسٹ بتا دیے گئے تھے. اور سب سے انٹرسٹنگ بات، ویہان کمار نے یہ ایشو 2 مہینے کے بعد اٹھایا، اس لیے یہ آفٹر تھاٹ لگتا ہے. ان کا فائنل پوائنٹ یہ تھا کہ آرٹیکل 22 کلاس 2 کی پوری کمپلائنس ہوئی ہے اور ایپیلنٹ کو ویلڈ چارج شیٹ کے اندر ہی کسٹڈی میں رکھا گیا ہے. تیسرے کاؤنسل سدھارتھ لوتھرا نے اپنے دلائل دیے اور انہوں نے اسٹیٹ کے اسٹانس کو فلی سپورٹ کیا. اکارڈنگ ٹو ہم، پولیس ڈائری از این اتھینٹک اینڈ کنٹمپرینیس ریکارڈ، اور اس کے مطابق گراؤنڈز آف اریسٹ بتا دیے گئے تھے اور پولیس کی بات پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی. مختصر الفاظ میں اس کیس میں 3 سبمیشنز کی گئیں. پہلی سبمیشن میں کپل سبال نے کہا کہ اریسٹ الیگل ہے کیونکہ گراؤنڈز آف اریسٹ نہیں بتائے گئے. دوسری سبمیشن میں شری پرساد نے جواب میں کہا کہ اورل کمیونیکیشن بھی کافی ہے اور سارا پروسیجر فالو کیا گیا ہے. اور تیسری سبمیشن میں سدھارتھ لوتھرا نے کہا کہ پولیس ڈائری سب پروف کرتی ہے. آتے ہیں اس حصے کی طرف جہاں سپریم کورٹ نے تمام دلائل کو غور سے سنا، یعنی کنسیڈریشن آف سبمیشنز، اور یہ فیصلہ کیا کہ آئینی اور قانونی تقاضے کس حد تک پورے ہیں. سب سے پہلے جسٹس ابھے اوکا نے یہ واضح کیا کہ آرٹیکل 22 کلاس 1 صاف الفاظ میں کہتا ہے that every person who is arrested shall be informed as soon as may be of the grounds for such arrest. یعنی جس شخص کو گرفتار کیا جائے اسے فوراً بتایا جانا لازم ہے کہ اس کی گرفتاری کی بنیاد کیا ہے، because this is not just a procedural requirement but a fundamental right and constitutional safeguard. اب اریسٹ کی ٹائمنگ کے معاملے پر بھی بڑی بحث ہوئی کیونکہ ایپیلنٹ نے کہا کہ اسے 10 جون 2024 کو صبح 10:30 بجے اریسٹ کیا گیا اور 11 جون کو دوپہر 3:30 بجے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا گیا. لیکن اسٹیٹ نے کہا کہ اریسٹ ایکچولی شام کو 6 بجے ہوا، اس لیے 24 گھنٹے کے اندر ہی ایکیوزڈ کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا. اب کورٹ نے اس کانٹرڈکشن کو نوٹ کیا اور کہا کہ جب اریسٹ ٹائم کلیئرلی مینشن ہی نہیں تھا تو ایسی ایمبیگوٹی سے کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈ انڈرمین ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کورٹ نے ویہان کمار کو ہتھکڑیاں لگا کر اور زنجیروں کے ساتھ باندھ کر ہاسپٹل میں رکھنے کے اس عمل کو ہائیلی کنڈیم کیا، جس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس نے اسکاٹ آفیشلز کو سسپینڈ کر دیا اور کورٹ نے کہا کہ اس طرح کا ٹریٹمنٹ آرٹیکل 21 یعنی رائٹ ٹو لائف اینڈ ڈگنیٹی کی کھلی خلاف ورزی ہے. Let's conclude the most crucial finding of this entire judgment. سب سے پہلے کورٹ نے یہ ہولڈ کیا کہ the requirement of informing a person about the grounds of arrest یہ کوئی فارمیلٹی نہیں ہے. It's a mandatory constitutional safeguard under Article 22 Clause 1. دوسرا کورٹ نے یہ بھی کہا کہ گرفتاری کی وجہ اریسٹی کو بتانا ضروری ہے، یعنی گراؤنڈز آف اریسٹ وائف کو بتانا، ایکیوز کو نہیں. آرٹیکل 22 کلاس 1 کی کمپلائنس نہیں ہے. کورٹ نے کہا انفارمنگ دا وائف از ناٹ دا سیم ایز انفارمنگ دا پرسن اریسٹڈ. تیسرا، اگر کوئی اکیوز یہ الیج کرے کہ اسے گراؤنڈز آف اریسٹ نہیں بتائے گئے تو برڈن آف پروف انویسٹیگیشن آفیسر پر ہوگا کہ وہ یہ ثابت کرے کہ آرٹیکل 22 کلاس 1 کی پراپر کمپلائنس ہوئی ہے. لیکن اگر وہ یہ ثابت نہیں کر پاتا تو یہ فنڈامنٹل رائٹس کی خلاف ورزی ہوگی انڈر آرٹیکل 22 کلاس 1 اینڈ انڈر آرٹیکل 21 کیونکہ اسے پرسنل لبرٹی انفرنج ہوتی ہے اور ایسی نان کمپلائنس سے گرفتاری ختم ہو جاتی ہے. اور جب ایکیوز کو مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جائے تو اس مجسٹریٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ انشور کرے کہ آرٹیکل 22 کلاس 1 اور دوسرے مینڈیٹری سیف گارڈز کا کمپلائنس ہوا ہے یا نہیں، اور اگر وائلیشن ثابت ہو جاتی ہے دین اٹ از دا ڈیوٹی آف کورٹ ٹو ریلیز دا ایکیوزڈ امیڈیٹلی. اس کیس کے اختتام پر کورٹ نے اپیل الو کر دی. 10 جون 2024 کو ایپیلنٹ کی گرفتاری کو ویشیٹ کر دیا اور اللیگل قرار دیا. دوسرا، اسٹیٹ آف ہریانہ کو ڈائریکٹ کیا کہ وہ اسٹرکٹ گائیڈ لائنز ایشو کریں کہ کسی بھی ایکیوز کو ہاسپٹل بیڈ سے ہینڈ کفڈ کر کے باندھنا اسٹرکٹلی پروہیبٹڈ ہوگا، اور انشور کیا جائے کہ آرٹیکل 22 کے کانسٹیٹیوشنل سیف گارڈ پوری طرح سے فالو ہوں اور اس ججمنٹ کی کاپی ہوم سیکرٹری اسٹیٹ آف ہریانہ کو فارورڈ کر دی جائے. نتیجتاً یہ فیصلہ صرف ایک شخص کی آزادی کے بارے میں نہیں بلکہ اس اصول کی جیت ہے کہ قانون اور آئین کے سامنے
کوئی بھی اختیار برا نہیں۔ اس فیصلے کے ذریعے کورٹ نے یہ واضح کیا کہ اسٹیٹ مشینری کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاور آف اریسٹ ایک رسپانسبلٹی ہے، ناٹ اے ویپن آف ہیوملیشن، اور یہ بھی واضح کر دیا کہ اے پرسن انڈر اریسٹ از ناٹ اے سلیو، ہی از اسٹل انڈر کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن۔